بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، 25 دسمبر یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ اس تاریخ کے اندر پوری دنیا میں یعنی عیسائیت کی دنیا میں جس دھوم دھام کے ساتھ تہوار منائی جاتی ہے اس کا تاریخی پس منظر جو بیان کیا جاتا ہے اس کا اسلام کی روشنی میں حقیقت سے کتنا تعلق ہے اور ہم مسلمانوں کا رویہ اس کے تعلق سے کیا ہونا چاہیے، اسی سلسلے میں کچھ گفتگو آپ حضرات کے سامنے کرنی ہے۔ کرسمس یعنی 25 دسمبر کو کرسمس ڈے جو منایا جاتا ہے، یہ اصل لفظ جو تھا وہ کرائسٹ ماس یہ لفظ ہے جو استعمال کرتے کرتے کرسمس بن گیا اور اس کو کرسمس ڈے کہا جانے لگا۔ کرائسٹ اس کے معنی ہوتے ہیں مسیح، یعنی جس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، اور ماس کا مطلب ہوتا ہے اجتماع، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اکٹھا ہونا۔ اور پھر 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اکٹھا ہونے لگے اور اس کو عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد اور آپ کی پیدائش کا دن ماننے لگے۔ آپ کی پیدائش کا دن کیا ہے؟ تاریخ کے حوالے سے اس پر اگر نگاہ ڈالی جائے تو 25 دسمبر کی تاریخ جو ان کی تاریخ کے اندر لکھی ہوئی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی، عیسائیوں کی تاریخ کے اندر بھی اس میں شدید اختلاف ہے۔ سن کا تو کچھ عطا پتہ نہیں کہ کس سن کے اندر پیدائش ہوئی ہے، یہی پتہ نہیں، اور پھر اس کے بعد جو تاریخ جو مہینہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس میں بھی اختلاف ہے۔ ہر علاقے کی جو تاریخ ہے، آرمینیا کی تاریخ میں کوئی اور تاریخ لکھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ ان کی جو آرتھوڈاکس کی تاریخ ہوتی ہے اس میں الگ تاریخ ہے۔ کہیں پر 6 جنوری لکھا ہے، کہیں 7 جنوری لکھا ہے،
کہیں 16 جنوری ہے، کہیں 18 جنوری ہے، کہیں 19 جنوری ہے، یعنی جنوری کے مہینے کے اندر مختلف تاریخ ان کی مختلف کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے اس دن کی جو بنیاد پڑی وہ قسطنطین کے جو بادشاہ تھے، انہوں نے 325 عیسوی کے اندر اس دن کے منانے کی بنیاد ڈالی۔ وہ وہاں کے بادشاہ تھے، اس کے پہلے انفرادی طور پر لوگ کچھ منایا کرتے تھے، لیکن سلطنت اور بادشاہی کے طور پر اس کو کوئی یعنی تائید حاصل نہیں تھی۔ اس بادشاہ نے 325 میں بادشاہ ہونے کی حیثیت سے اس دن کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد یہ دھیرے دھیرے آگے چلا، اور پھر تاریخ کے مختلف ادوار کے اندر اس کے اندر دھیرے دھیرے تبدیلی ہوتی رہی۔ چنانچہ 325 کے بعد پھر سن 530 ہجری کے اندر اس میں اور مزید ترقی ہوئی، اس کے اندر کچھ اضافہ کیا گیا، اور پھر اور مزید تاریخ آگے چلی، اس کے اندر اور اضافہ ہوا۔ یہ دن جو شروع ہوا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی صرف یاد کے طور پر منایا جاتا تھا کہ آپ اس دن پیدا ہوئے تھے، اگرچہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ 530 عیسوی کے اندر بادشاہ نے کسی ایک نجومی کو اس بات کا پابند کیا کہ وہ اپنے علم نجوم کی بنیاد پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو متعین کرے کہ کس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ نجومی کو اس نے متعین کیا۔ اس نجومی نے محنت کی، اور محنت کرنے کے بعد وہ جس علاقے میں رہتا تھا، آرمینیا کے علاقے میں، وہاں کے لوگ اسی دسمبر کے مہینے کے اندر ایک بڑا دن منایا کرتے تھے تہوار کے طور پر۔ وہاں عیسائیت کا بول بالا نہیں تھا، دوسرے مذاہب کے ماننے والے تھے، اور یہ خود نجومی عیسائی تھا۔ اس نے 25 دسمبر کی تاریخ کا اعلان کیا کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ حالانکہ اس دن کے اندر دوسرے دیوی دیوتاؤں کی اور سورج کی، چاند ستاروں کی ان کے یہاں پوجا کی جاتی تھی، یعنی ان کے یہاں یہ دن پہلے ہی سے محترم تھا۔ 25 دسمبر کا یہ عبادت کا دن تھا، اس نے اسی دن کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ جوڑ دیا، اور مقصد کیا تھا کہ اس دن میں پیدائش کو جوڑ دیا جائے گا، تو چونکہ پہلے ہی سے یہ دن ان کے یہاں محترم ہے، اس میں اپنے مذہب کی ترویج کے لیے مزید تقویت ملے گی۔ چنانچہ اس دن کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اور تاریخ آگے دھیرے دھیرے چلتی رہی، اور پھر اس کے اندر مزید تبدیلی ہوئی۔ ابتدا میں مختصر تھا، پھر اس کے بعد اس میں کچھ اور جو ہے تو اس کو بڑھاوا دینے کے لیے اس میں موم بتیاں جلا دی گئیں، یعنی اس چرچ کے اندر سما باندھنے کے لیے سکون سے لوگ عبادت کر سکیں، کچھ ہلکی سی روشنی کا انتظام کیا گیا کہ ہلکی سی روشنی کے اندر لوگ عبادت کریں۔ اور مزید آگے زمانہ چلا تو پھر اس کے بعد اور اس کے اندر سکون لانے کے لیے ہلکی میوزک کا انتظام کیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ جو کرسمس ٹری جس کو کہتے ہیں، یہ بھی بعد اس کے اندر جز بنا دیا گیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ سب چیزوں کا یعنی اضافہ اس طریقے سے، وہ جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب مغربی علاقے کے اندر، مغربی دنیا کے اندر ڈرامے کا آغاز ہوا، یعنی ڈرامہ دیکھنا شروع کیا گیا، تو اس ڈرامے کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور مریم علیہ السلام کی جو تاریخ دکھائی گئی، اس کے اندر قرآن پاک کے اندر جو بیان کیا گیا ہے واقعہ، اس کی روشنی میں انہوں نے تاریخ مرتب کیا کہ مریم علیہ السلام جب درد ذی کے اندر مبتلا ہوئیں تو ان کو قرآن کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ کھجور کے درخت کے پاس چلے جائیں اور وہاں پر وہ وقت گزاریں، اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں گے، پکی پکی کھجوریں ملیں گے ان کو۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، جس کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ ڈرامے کے اندر اس کو دکھلایا گیا کہ وہ پیڑ کے سائے کے اندر جا کر بیٹھی اور وہاں سے ان کو کھانے کے کھجور مل رہا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، اب لوگ اس درخت کی پتی کو تبرک کے طور پر لے کر جانے لگے۔ وہاں سے ایک کرسمس ٹری چلا کہ لوگ پھر اس درخت کو اپنے گھر کے اندر لگانے لگے، اور لوگ تحفے تحائف کے اندر دینے لگے،
اور پھر ہر جگہ یہ درخت رائج ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تاریخ بیان کی گئی کہ 25 دسمبر کو آپ پیدا ہوئے ہیں، اور قرآن پاک کے اندر جو زمانہ بیان کیا گیا ہے، یعنی جو حالات بیان کیے گئے ہیں، اس حالات کی روشنی میں 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یہ ناممکن ہے۔ قرآن کے اندر کیا بیان کیا گیا کہ مریم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ کھجور کے درخت کے اندر چلی جائیں اور وہاں سے ان کو پکی پکی کھجوریں ملیں گی، وہی ان کے غذا کا سامان ہوگا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بیت اللحم شہر کے اندر ہوئی ہے، اور وہاں کا جو موسم ہے اس موسم کے اعتبار سے وہاں کھجور پکنے کا زمانہ یہ جولائی یا اگست کا زمانہ ہے۔ جون، جولائی، اگست، ان مہینوں کے اندر وہاں کھجوریں پکتی ہیں۔ دسمبر، جنوری کے مہینے میں وہاں کھجور نہیں پکتی۔ تو قرآن کے اندر جو بیان کیا گیا ہے اس اعتبار سے دسمبر میں یا جنوری میں جو ان کی تاریخ کے اندر مختلف تاریخ لکھی ہوئی ہے، 6 جنوری، 7 جنوری اور مختلف تاریخ، ان تاریخوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یہ قرآن کے مفہوم کے اعتبار سے، قرآن کے بیان کے اعتبار سے اس کے مطابق نہیں ہے۔ بہرحال تاریخ جو بھی رہی ہو اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمیں یہاں یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس دن کو جو مناتے ہیں اس کے پیچھے اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کے پیچھے ان کا عقیدہ کیا ہے، وہ کس عقیدے کی بنیاد پر مناتے ہیں اور مسلمانوں کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش جو مناتے ہیں اس کے پیچھے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، وہ 3 خداؤں میں سے ایک خدا ثالث ثلاثہ ہے، 3 خدا میں سے ایک خدا، ان کے یہاں 3 خدا مانے جاتے ہیں، ان میں سے ایک خدا یہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اگر ہم ان کی اس تہوار کے اندر شریک ہوتے ہیں، ان کو ہم مبارکباد دیتے ہیں، تو ہم گویا کہ ان کے اس عقیدے کے اوپر راضی ہیں۔ عام طور سے آج کا مسلمان اس زمانے کے بہاؤ کے اندر کسی بھی مذہب کی کوئی بھی تہوار آئے، ہم مبارکباد دینے کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری خوش اخلاقی ہے، ہم بہت بڑے کھلے مزاج کے آدمی ہیں۔ کسی کا بھی تہوار، دیوالی آئی ہیپی دیوالی، ہولی آئی ہیپی ہولی، کرسمس آیا میری کرسمس، اور جس کا تہوار آیا اس کی ہم مبارکباد دینے لگے۔ ہمیں ہر چیز کو کرنے سے پہلے اس کو اسلامی مزاج کے اعتبار سے پرکھنا چاہیے کہ اس چیز کی مبارکباد دینا یہ ہمارے اسلامی نقطہ نظر سے اس کی کیا حقیقت ہے، کیا دینا ہمارے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، یعنی بندگی کے لائق تنے تنہا وہ ایک ہے، وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، نہ خود وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ ازل سے ہے ابد تک رہے گا، نہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ یہ قرآن پاک کے اندر بنیادی عقیدہ بیان کیا گیا۔ اور یہ عیسائی کا کیا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہیں، اور یہ جو میری کرسمس اور کرسمس ڈے مناتے ہیں اس کے پیچھے یہی عقیدہ ہے کہ آج ہمارے خدا کی پیدائش کا دن ہے، اس کو خوب زیادہ مناؤ، خوب زیادہ اس کو سیلیبریٹ کرو۔ چنانچہ آج عیسائیت کی دنیا کے اندر سب سے بڑا تہوار کیا ہے؟ وہ یہی کرسمس کا دن ہے۔ ان کے یہاں پورے سال میں جتنی چھٹی نہیں ہوتی، سب سے زیادہ چھٹی اس دن کے اندر ہوتی ہے۔ آج ہمارے جو عصری تعلیم کے ادارے ہیں، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ جدید تعلیم گاہیں ہیں، جہاں پر اس نہج کی تعلیم دی جاتی ہے، عصری تعلیم دی جاتی ہے، ہم ان کے یہاں چھٹی کے ماحول کو دیکھ لیں۔ ہماری عید آئے گی، بقرعید آئے گی، 1 دن کی چھٹی، 2 دن کی چھٹی، دیوالی آئے گی، ہولی آئے گی، 1 دن 2 دن کی چھٹی، لیکن یہ 25 دسمبر کا دن آ جائے تو کتنی چھٹی ہوتی ہے؟ 12 دن، 15 دن، 18 دن، 10 دن، کم سے کم تو 10 دن ہوتی ہے، اس سے زیادہ ہی چھٹی ہوتی ہے ان کے ان اداروں کے اندر۔ اس تاریخ کے اندر کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں سب سے بڑا تہوار کا دن یہی ہے، ان کے خدا کی پیدائش کا دن ہے۔ اور پھر اس کے اندر پوری دنیا کے اندر جو عیاشیوں کا بازار گرم ہوتا ہے،
گناہوں کا بازار جو گرم ہوتا ہے، جرموں کا جتنا ارتکاب کیا جاتا ہے وہ پورے سال میں مغربی دنیا میں کبھی نہیں ہوتا۔ شراب جتنی اس ایک دن میں پی جاتی اتنی کبھی نہیں پی جاتی، جتنی عصمتیں اس ایک دن میں پامال ہوتی اتنی کبھی نہیں کی جاتی۔ ان کے یہاں اس دن کھلی آزادی ہے، سیلیبریشن کا دن ہے، جیسے چاہے آزادی منا لو۔ آج اس دن کے اندر جو ان کے یہاں کرم کیا جاتا ہے، اس کرم کی بنیاد پر مغربی معاشرے کی کمر ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہاں کی حکومتوں کو اعلان کرنا پڑتا ہے کہ اگر کسی کو شراب پینی ہو تو اپنے گھر کے اندر شراب پیے، کسی کو چرچ کے اندر جانا ہے تو اپنے گھر کے قریب ترین چرچ کے اندر جائے، اپنے گھر سے قریب رہ کر چرچ میں جائے، اپنے گھر کے اندر شراب پیے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، معاشرے کے اندر کیا خرابیاں پھیلیں گی۔ لیکن آج ہم ان کی طرف للچائی نگاہ سے ڈالتے ہیں۔ آج ہمارا مسلم نوجوان اس تاریخ کے اندر ان کی چرچوں کے قریب جا کر ٹہلتا ہے، اس دن کو یعنی خوشی کا دن ایک وہ بھی مانتا ہے، چھٹی کا دن ایک وہ بھی مانتا ہے، اور ان کو مبارکباد دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اس دن کی عبادت یعنی ان کو مبارکباد کے اندر شریک دینا، یہ براہ راست اپنے عقیدے کے اوپر ضرب مارنا ہے، اپنے عقیدے کو خراب کرنا ہے۔ یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے کہ ہم ان کو مبارکباد دیں تو خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر لیں۔ خوش اخلاقی اور کسی سے ملنا یہ اسی حد تک ہے کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب یہ محفوظ رہ سکے۔ آج ہم دوسروں کی روایات کے اندر، دوسروں کی تہذیب کے اندر بہہ رہے ہیں۔ میں نے جو حدیث پڑھی تھی وہ اسی پس منظر میں پڑھی تھی، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے کی رنگت اختیار کر کے، دوسرے کی شباہت اختیار کر کے، دوسرے کی خوشی کے اندر شرکت کر کے ہم بہت بڑے ہو جائیں گے۔ اسی حدیث کے مفہوم کو سامنے رکھ کر شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ وہ جملہ کیا تھا کہ جو قوم اپنی تہذیب، اپنی روایات اور اپنے اقدار کو بھول جاتی ہے، اپنی تہذیب کو، اپنی روایات کو، اپنی اقدار کو بھول جاتی ہے، وہ قوم دنیا میں من حیث القوم اس کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا۔ قوم کی حیثیت سے وہ قوم دنیا سے مٹ جاتی ہے۔ شخصی طور پر کوئی آدمی اپنی شکل بنا کر رہ جائے لیکن قوم کے اعتبار سے اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، قوم کے اعتبار سے وہ بے ویلو ہو جاتی ہے۔ آج ہم مسلم قوم کا حال دیکھ لیں، مسلم ملت کا حال دیکھ لیں، ہمارے پاس غیروں کی چیزیں پسندیدہ بنتی چلی جا رہی ہیں۔ قومیت کے اعتبار سے ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارا ملک کس سمت کے اندر جا رہا ہے، لیکن من حیث القوم ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہماری وہی پرانی روش ہے، پرانی ڈگر ہے، ہم ہیں کہ مڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، ہمیں اپنی پرانی تہذیب کو اختیار کرنا پڑے گا، ہمیں 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا، مذہبی روایات کو زندہ کرنا پڑے گا، مذہبی تہذیب کو اختیار کرنا پڑے گا۔ ہم اپنی شادی کے اندر ان کی روایات کو اختیار کریں گے، اپنے سیلیبریشن کے اندر ان کے روایات کو اختیار کریں گے، اپنے پہناوے کے اندر ان کی تہذیب کی نقالی کریں گے، اپنی شکل صورت ان کی سوسائٹی کے اعتبار سے بنائیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ ہماری مسلمانیت باقی رہے، ہمارا ایمان اسی معیار کا باقی رہے۔ تو میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، ہم جا رہے ہیں مشرق کی طرف اور امید کرتے ہیں کہ مغرب میں پہنچ جائیں گے۔ راستہ تو الٹا اختیار کرے، راستہ اختیار کرے اللہ کی ناراضگی والا، اور ہم چاہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ آ جائے، یہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ہوش کا ناخن لینا چاہیے، ہر قدم اٹھانے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا عقیدے کے اوپر اس کی کیا ضرب پڑ رہی ہے، اور ہم مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہماری روایات کیا ہیں، ہماری تہذیب کیا ہے، ہمارا تمدن کیا ہے، اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے، اسی کے اعتبار سے من حیث القوم ہماری بقا ہے، اسی کے اندر ہماری آخرت کی سرخروئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔